السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا۔ خطاب کے بیٹے عمر قریش کے خاندان کے نوجوان تھے۔ ان کے مزاج میں سختی تھی، جو بات بھی کرتے تھے سختی سے کرتے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ گھبرا کر بیٹھے اور اب وہ آپ اس آواز کی سچائی پر کبھی کبھی غور کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن شریف پڑھتے تو یہ دوسروں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف کی ایک سورت پڑھ رہے تھے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت سن کر اثر لے رہے تھے۔ کیونکہ مزاج کے پختہ طبیعت کے مستقل تھے، اس لیے وہ اس اثر کو دفع کرتے رہے۔ اس سے پہلے عمر کی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سیدنا سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر کے دل میں آیا کہ چل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سر قلم کیوں نہ کر دوں، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تاکہ روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار اٹھا کر گھر سے نکلے۔ راستہ میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ عمر کدھر کا قصد ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ اس طعن سے وہ بےتاب ہو گئے، پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں پہنچے تو قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی۔ غصہ سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی بھر کر مارا، مگر دیکھا تو ان پر توحید کا نشہ اسی طرح تھا۔ اس سے عمر کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور کہا کہ اچھا، جو سورت تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ میں رکھ دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے تھے ان کا دل کانپتا جاتا تھا۔ آخرکار پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ارقم کے گھر میں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے وہاں پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ آواز دی۔ جو مسلمان وہاں تھے وہ سیدنا عمر کی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار لیے مسلح دیکھ کر ڈرے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ کافروں کو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ہر طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر نگاہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبہ کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔ یہ تھا مختصر سا قصہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا، کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے، کیسے وہ ایمان لے کے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اطاعت کی، ان کو رسول مانا اور اسلام ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے بھی ان کو عزتوں سے نوازا، ان کے درجات بلند کیے۔ ایسے ہی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا قصہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کس صحابی کی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے تھے تو کمنٹ میں بتائیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ ضرور بتاؤں گی، اور میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری 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 یوٹیوب فیملی، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔